السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، میں ہوں میر فیضان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اپنا سر شاہد۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، آج کا ہمارا ٹاپک رہے گا مرزا اسد اللہ خان غالب۔ تو اس سے پہلے کہ ہم آج کا ٹاپک شروع کریں، میں آپ کو ایک بات یاد دلاتا چلوں کہ اس یوٹیوب چینل کی مادھیم سے ہم نے 8th 9th اور 10th کلاس کا سیلبس جو ہے وہ مکمل کرنے کا عہد کیا ہے۔ تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل کے ساتھ جڑے رہیں تاکہ آپ کو آنے والے ویڈیوز سے فائدہ پہنچے۔ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں جس نے نہیں کیا ہے، اور جس نے کر لیا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ اور 9th کلاس کی اردو کی اگر بات کرتے ہیں تو اس کی ایک الگ پلے لسٹ ایک بنائی ہوگی، آپ یوٹیوب چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہو۔ اور اس سے پہلے کے جو ٹاپک ہیں ٹھیک ہے وہ ہم نے پڑھا دیے ہیں، اور اس پر ان چیپٹرز کے ساتھ ساتھ ان چیپٹرز کے جو کوسچن آنسر ہیں وہ بھی ہم نے کرا دیے ہیں۔ تو چلو آج کے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں بنا وقت گوائے۔ غالب کا پورا نام مرزا اسد اللہ خان تھا، یعنی غالب کا پورا نام کیا تھا؟ مرزا اسد اللہ خان۔ اور یہاں پیدائش دیکھیں آپ، غالب کی پیدائش 1797 عیسوی میں ہوئی ہے، اور وہ اس دنیا سے فانی کر گئے 1849 عیسوی میں۔ نجم الدولہ اور دبیر الملک خطابات تھے، یعنی غالب جو تھے اس کے 2 خطاب دیے گئے تھے، 2 خطاب ان کو دیے گئے تھے، نجم الدولہ اور دبیر الملک۔ مرزا نوشا کا لقب سے بھی معروف تھے، یعنی ان کو مرزا نوشا کا لقب بھی دیا گیا تھا، معروف ہو گیا مشہور ہونا۔ تخلص پہلے اسد کرتے تھے، پھر غالب اختیار کر لیا۔ تو پہلے یہ تخلص، شاعر کا ایک اپنا ایک نام ہوتا ہے جو وہ اپنی شاعری میں استعمال کرتے ہیں، اس سے تخلص کہا جاتا ہے۔ پہلے یہ تخلص اپنا اسد استعمال کرتے تھے، اور بعد میں انہوں نے اسد کو تبدیل کر دی اور اسد کی جگہ یہ غالب استعمال کرنے لگے۔ ان کے بزرگ مغل بادشاہوں کے آخری دور میں ایران سے ہندوستان آئے۔ تو ان کے جو بزرگ یعنی کہ جو ان کے آبا و اجداد تھے ٹھیک ہے، وہ جب مغل بادشاہوں کا دور یہاں پر تھا تو وہ اس وقت ایران سے ہندوستان میں آئے۔ والد اور چچا فوج میں ملازم تھے، ان کے جو والد تھے ابا جان تھے، اور جو ان کے چچا تھے وہ فوج میں ملازمت کرتے تھے۔ والد کی وفات کے بعد چچا مرزا نصر اللہ بیگ نے ان کی پرورش کی۔ جب ان کے والد صاحب گزر گئے، ان کی وفات ہو گئی، تو ان کی وفات کے بعد ان کے چچا جن کا نام نصر اللہ بیگ تھا انہوں نے اس کو پالا پوسا، پرورش ان کی۔ لیکن ان کا انتقال بھی غالب کے بچپن میں ہی ہوا، لیکن ابھی غالب بہت چھوٹے تھے تو ان کا انتقال یعنی کہ مرزا نصر اللہ بیگ کا انتقال بھی ہو گیا۔ ان کے وجود کی ان وجوہ کی بنا پر ان کی تعلیم باقاعدہ طور نہ ہو سکی، یعنی اس کو بہت صدمہ سہنا پڑا۔ پہلے ان کے والد گزر گئے، پھر چچا کی پرورش میں آئے تو پھر چچا گزر گئے، جس کی وجہ سے ان وجوہات کی وجہ سے انہوں نے اپنی تعلیم باقاعدہ طور پر حاصل نہ کر سکی، اچھی طرح سے حاصل نہ کر سکی۔ غالب کا نانیہال آگرہ میں تھی۔ غالب کی جو نانیہال تھے وہ آگرہ میں تھے ٹھیک ہے۔ نانیہال کس سے کہتے ہیں؟ یعنی جو ماں کے جو اما بابا ہوتے ہیں ٹھیک ہے، وہ نانیہال ہوتا ہے جہاں ماموں وغیرہ ہوتے ہیں۔ اس کو آپ اچھی طرح سے آپ کو معلوم ہوگا۔ لڑکپن کا زمانہ آگرہ میں ہی گزرا۔ تو لڑکپن کا زمانہ کس سے کہتے ہیں؟ بچپن سے پہلے لڑکپن ہوتا ہے ٹھیک ہے، تو وہ ان کا جو زمانہ تھا وہ آگرہ میں ہی گزرا۔ لڑکپن کا زمانہ وہی ہوتا ہے جب کیا کر لیتے ہیں بچے اکثر ماؤں کی یہ دامن پکڑ لیتے ہیں اور ساتھ میں چلتے رہتے ہیں ٹھیک ہے، نانیوں کا، تو اس زمانے کو کہتے ہیں لڑکپن کا زمانہ۔ غالب کی شادی 13 برس کی عمر میں دلی کے ایک معزز خاندان میں ہوئی۔ غالب کی شادی صرف 13 سال کی عمر میں ہوئی ٹھیک ہے، اور دلی کے ایک معزز یعنی بڑے خاندان میں ہوئی۔ شادی کے بعد غالب دلی آ گئے اور یہیں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ جیسے ہی انہوں نے شادی کی اور پھر دہلی میں آ گئے اور یہیں پر انہوں نے سکونت اختیار کر لی۔ مستقل سکونت کس سے کہتے ہیں؟ یعنی کہ پرمننٹ ریزیڈنس انہوں نے اپنی یہیں پر رکھ لی۔ آخری عمر میں اگرچہ ان کی صحت بہت خراب رہتی تھی لیکن طبیعت کی شوخی برقرار رہی۔ آخری عمر میں یعنی جب زندگی کے آخری
سال تھے یا مہینے تھے، ان کی صحت کیا رہتی تھی؟ خراب رہتی تھی، لیکن جو ان کی طبیعت تھی نا اس کی شوخی برقرار تھی، یعنی کہ طبیعت ان کی تھی نا جو وہ جوانی جیسی تھی، ٹھیک ہے، یعنی ان کا مزاحیہ کلام، ان کے باقی سوچ و وقار، ٹھیک ہے، وہ ویسے ہی تھے۔ مرزا اسداللہ خان غالب اردو ادب کی ان ہستیوں میں سے ہیں جنہیں نظم اور نثر دونوں میں غیر معمولی امتیاز حاصل ہے۔ مرزا اسداللہ خان غالب اردو ادب کی ان ہستیوں میں سے، ہستیاں یعنی کہ بڑے بڑے لوگوں میں سے، ان بڑے لوگوں میں شمار کیے جاتے ہیں جو نظم اور نثر میں دونوں میں کیا تھے؟ بڑے مقبول تھے، اور ان میں سے ان کو بھی غیر معمولی امتیاز حاصل ہے، یعنی بڑی پوزیشن حاصل ہے ان ہستیوں میں سے، ٹھیک ہے۔ اردو میں نثر کی باقاعدہ ابتدا میر امن سے ہوتی ہے، یعنی یاد رکھنا اردو میں نثر کی ابتدا کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے؟ میر امن سے سٹارٹ ہوتی ہے، انہوں نے اردو کے نثر کی ابتدا کی۔ ابتدا کسے کہتے ہیں؟ شروعات سے۔ لیکن نئی علمی نثر کی ابتدا کا صحرا غالب کے سر بندھتا ہے، لیکن جو نئی علمی نثر ہے نا، جو پرانی علمی نثر تھی اس کو میر امن نے شروع کیا، لیکن جو نئی علمی نثر تھی اس کی ابتدا جو تھی وہ غالب نے کی، یعنی کہ اس کا کریڈٹ غالب کو جاتا ہے۔ صحرا کسے کہتے ہیں؟ یعنی کہ کریڈٹ، ٹھیک ہے۔ غالب نے اپنے خطوط میں علمی اور ادبی معاملات پر بہت ہی صاف اور رواں زبان میں اظہار خیال کیا ہے۔ غالب نے جو خطوط اپنے شروع کیے تھے، ٹھیک ہے، تو اس میں انہوں نے اپنے علمی اور ادبی معاملات جو تھے بڑے صاف اور شفاف طریقے سے انہوں نے اپنی زبان اس میں استعمال کی ہے اور اپنے صاف خیالات کا اظہار کیا ہے۔ غالب نے 1819 عیسوی کے آس پاس اردو میں خط لکھنا شروع کیے، تو 1819 کے آس پاس میں انہوں نے خط لکھنے شروع کیے۔ کچھ ہی دنوں میں ان کی طرز تحریر کی دھوم مچ گئی اور ان کے خطوں کے 2 مجموعے ان کی زندگی میں ہی شائع ہوئے۔ تو کچھ ہی ٹائم کے بعد ان کی جو تحریر تھی، یعنی خط لکھنے کی جو تحریر کا طریقہ تھا، وہ ان کی دھوم مچ گئی، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ بہت عروج پر آ گئے، ان کا بہت چرچا ہونے لگا، اور ان کے زندگی میں ہی ان کے 2 خطوں کے مجموعے کیا ہو گئے؟ شائع ہو گئے، پبلش ہو گئے۔ اس وقت سے لے کر آج تک غالب کے خطوط اردو نثر کے اعلیٰ شاہکاروں کی فہرست میں نمایاں مقام حامل ہیں، یعنی اس وقت سے جب انہوں نے یہ کام شروع کیا تھا 1819 میں، تب سے لے کر آج تک کی اگر بات کی جائے تو غالب کے جو خطوط تھے اردو نثر میں ان کو بہت اعلیٰ مقام حاصل ہے، یعنی اور بڑے بڑے شاہکاروں، ٹھیک ہے، بڑے بڑے شاہکار، بڑے بڑے جو ایفیشینٹ قابل ذہین لوگ تھے اردو کی نثر میں، ان میں سے ان کا نام سحر فہرست ہے، یعنی ٹاپ موسٹ سحر فہرست اسے کہتے ہیں۔ غالب نے ایک بار لکھا تھا کہ میں نے ایک نیا انداز تحریر ایجاد کیا ہے اور اردو مراسلے خط کو مکالمے آپس کی بات چیت بنا دیا ہے۔ غالب نے ایک بار لکھا تھا کہ انہوں نے ایک اردو نثر کا جو خط لکھنے کا طریقہ ہے انہوں نے تبدیل کیا ہے، اس میں تبدیلی یہ لائی ہے کہ خط میں انہوں نے جو مراسلہ تھا اس کو تبدیل کیا ہے، اور خط میں انہوں نے مراسلے کو بات چیت کی شکل دے کر پیش کیا ہے۔ تب سے یہ بات اردو کے اکثر نقادوں نے کہی ہے، تو تب سے لے کر اگر آج تک کی بات کرتے ہیں اکثر نقادوں نے یہ بات کہی ہے۔ بعض لوگوں نے اس سے نتیجہ بھی نکالا ہے کہ غالب نے اپنے خطوں میں بالکل بول چال کی زبان لکھی ہے، لیکن یہ حقیقت میں اتنی سادہ نہیں ہے۔ تو بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ غالب جو ہے انہوں نے کیا کیا ہے، اپنے خطوں میں عام سادہ بول چال لکھے ہیں، لیکن وہ یہ بھی مانتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ یہ سادہ زبان لکھنی بھی بڑی کافی مشکل ہے، ٹھیک ہے تو سادہ زبان، لیکن یہ طریقہ استعمال کرنا، یہ طریقہ لکھنے کا جو ان کا تھا یہ بڑا کافی تھا، مشکل تھا۔ یہ صحیح ہے کہ غالب نے پرانے زمانے کا طریقہ بڑی حد تک ترک کر دیا اور خطوں میں جو لمبے لمبے القاب اور لفاظی سے بری ہوئی باتیں ہوتی تھیں ان کو بہت کم اختیار کیا ہے۔ تو غالب نے اپنا ایک الگ طریقہ سے استعمال کیا، اور وہ یہ تھا کہ انہوں نے جو لمبے لمبے القاب ہوتے تھے، بڑی بڑی سطریں جو ہوا کرتی تھی اردو کے خطوں میں، وہ انہوں نے تبدیل کی اور اس کو کم کر دیا۔ لیکن ان کا اصل کمال یہ ہے کہ انہوں نے فارسی عربی الفاظ کو اپنے خطوں میں اس طرح
برتا کہ زبان کی سطح بلند ہو گئی اور عبارت بھی بوجھل نہیں لگتی۔ تو انہوں نے عربی اور فارسی کے الفاظ کو اس طرح سے اپنے خطوں میں استعمال کیا ہے کہ یہ ایک تو سمجھ آ جاتا ہے پڑھنے والے کو بہت بہتر طریقے سے، اور کیا ہے کہ یہ عبارت جو ہے اس میں بوجھل نہیں لگتی، ٹھیک ہے، یعنی کہ بندہ پڑھنے سے تنگ نہیں آتا۔ بہت اچھی طرح سے انہوں نے لکھا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بہت پڑھا لکھا لیکن ہنسمکھ شخص آپ سے بے تکلف باتیں کر رہا ہے۔ جب آپ ان کے خط پڑھیں گے تو یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے، آپ کو ایسا لگے گا کہ کوئی بہت بڑا ایجوکیٹڈ بندہ، ایک بہت ہی سمائلی پرسن، ٹھیک ہے، بہت ہی ہنسنے والا بندہ، ہنسی مسکراہٹ والا بندہ، شخص آپ کے ساتھ باتیں کر رہا ہے اور بے تکلف، یعنی اس کو آپ سے باتیں کرنے میں کوئی تکلیف نہیں۔ ہنسی مذاق کی باتیں بھی غالب کے خطوں کا اہم عنصر ہیں۔ تو ہنسی مذاق غالب کے خطوں میں کیا ہے لکھا گیا ہے اور ان کے خطوں کا ایک جز ہیں، اہم عنصر ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جس طرح وہ ہنسی مذاق کی باتیں کرنے پر قادر ہیں، اسی طرح رنج، غصہ اور افسوس کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، جس طرح سے وہ ہنسی مذاق کی باتیں کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اسی طرح سے وہ رنج یعنی غم، غصے اور پریشانی کی باتیں بھی اور افسوس کی باتیں بھی اسی طرح سے وہ لکھ لیتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی وہ اپنے آپ پر ہی ہنستے یا غصہ کرتے ہیں۔ ایسا بھی ہے کہ کبھی کبھی اپنے ہی خطوں میں وہ اپنے آپ پر بھی ہنستے بھی ہیں اور غصہ بھی کرتے ہیں۔ کبھی کبھی دوستوں سے ناراض ہوتے ہیں یا ان کو مناتے ہیں۔ اپنے خطوں میں وہ کبھی اپنے دوستوں سے ناراض بھی ہوتے ہیں اور ان کو مناتے بھی ہیں، کیونکہ ہم نے کہا کہ غالب کے جو خط تھے اس میں یہ لگ رہا تھا کہ آپس میں کلام چل رہی ہو خطوں میں، ٹھیک ہے، اس طرح سے وہ خط لکھتے تھے۔ غالب کے خط پڑھ کر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے غالب کو دیکھ لیا۔ جب آپ غالب کے خط پڑھیں گے تو وہاں سے یہ معلوم آپ کو لگے گا کہ آپ نے غالب کو دیکھ لیا۔ وہ اس طرح سے اس قدر خوبصورت طریقے سے خط اپنے لکھتے تھے، اس مزاحیہ انداز میں۔ یہ خصوصیت کسی اور کے خطوں میں نہیں ملتی، اور جو خصوصیت غالب کے خطوں میں ملتی ہے وہ خصوصیت کسی اور کے خطوں میں نہیں ملتی۔ اور اس طرح سے ہمارا یہ چیپٹر یہاں پر مکمل ہوتا ہے۔ اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔